بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأسماء الستة التي مر البحث عنها مضافة إلى غير ياء المتكلم فأخي وأبي، وأجاز المبرد فيهما أخي وأبي. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء ستہ کا حکم بیان فرمایا ہے جب وہ مضاف ہو رہے ہوں یا متکلم کی طرف، تو فرماتے ہیں کہ اسماء ستہ اس کے حوالے سے جب یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو تو اس کا حکم، اس کی وضاحت، اس کی اصل کیا ہے، اصل میں کیا ان کا معنی ہے، یہ ساری وضاحت وہاں پر جو ہے وہ شارح نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے والے دو لفظ ہیں ان میں ابی ہے اور اخی ہے، تو ابن اور اخن کی جب اضافت کی جاتی ہے یا متکلم کی طرف تو ابی اور اخی کہا جائے گا۔ ابی اور اخی سے مراد کیا ہے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں کہ یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے پہلے چار جو ہے یہ محذوفۃ الاعجاز ہیں۔ محذوفۃ الاعجاز کا مطلب کیا ہے کہ ان کی دم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے۔ دم کٹنے کا کیا مطلب، ان کا آخری کلمہ محذوف ہے، لہذا ابن اخن ابون اخون ہے اصل میں، تو جب یا متکلم کی طرف ان کی اضافت کریں گے تو اضافت کے وقت جو محذوف ہیں وہ محذوف واپس نہیں لایا جائے گا، بلکہ موجودہ الفاظ کے ہی جو ہے ساتھ اس کی اضافت کر لی جائے گی یا متکلم کی طرف، جیسے یدی ہے، دمی ہے، اب یہ بھی ایسے ہی ہے، یدن اور دمن بھی یہی ہے کہ ان کا آخری حرف محذوف ہے، تو نسیم منسین کے درجے میں رکھ کر اس کو ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ دیکھو وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ، بہرحال اسماء ستہ الَّتِي مَرَّ الْبَحْثُ عَنْهَا، وہ اسماء ستہ جن سے بحث گزر چکی ہے مضاف ہونے کی حالت میں غیر یا متکلم کی طرف، فَأَخِي وَأَبِي، فالحال، آگے اس کی وضاحت ذکر کر رہے ہیں کہ فالحال فی اخن و ابن منہما، پس حال اخن اور ابن کا ان اسماء ستہ میں سے جب ان کی اضافت کر لی جائے یا متکلم کی طرف تو یوں کہا جائے گا اخی و ابی۔ کیا کہا جائے گا؟ اخی و ابی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یدی اور دمی کہا جاتا ہے، جیسے یدی اور دمی کے آخری حرف کو واپس نہیں لایا جاتا، اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، بلا رد المحذوف، محذوف کے لوٹائے بغیر، لجعلہ نسیم منسیا، اس کو نسیم منسیا بنانے کی وجہ سے۔ امام مبرد کا اس میں اپنا ایک مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم اس کو اخیہ اور ابیہ کہیں گے۔ اخیہ اور ابیہ کیسے کہیں گے، کس وجہ سے کہیں گے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی جو ان کا لام کلمہ یعنی تیسرا جو لفظ ہے جو محذوف ہے اس کو واپس لے کے آئیں گے، اور چونکہ وہ واو ہے تو واو کو یا بنا لیں گے اور پھر یا کا یا میں ادغام کر لیں گے۔ یہ ان کی جو ہے وہ ہے ان کا مذہب ہے۔ باقی انہوں نے ایک جو ہے وہ استدلال بھی کیا ہے، اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ واجاز المبرد فیہما، مبرد نے اجازت دی ہے، جائز قرار دیا ہے ان دونوں میں، اخیہ اور ابیہ بھی، ٹھیک ہو گیا۔ برد لام الفعل عن لام الفعل فیہما، وہ لام الفعل کا جو ہے وہ اس میں رد کے ساتھ، لام الفعل کا کیا مطلب ہے، یعنی فعل کا لام کلمہ وہ کیا ہوتا ہے، تیسرا کلمہ جو ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، وہی الواو، اور وہ واو ہے، وجعلہا یا ان، اور وجعلہا یا ان، نہیں یہ اس کے جو ہے برد با کا جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، برد لام الفعل وجعلہا یا ان و ادغامی، لام کو اس میں لوٹانے کے ساتھ اور یا کو واو کو یا بنانے کے ساتھ اور یا کا یا میں ادغام کرنے کے ساتھ۔ وَتَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ،
شاعر کے اس شعر سے انہوں نے استدلال کیا ہے، وَأَبِيَّ مَا لَكَ ذُو الْمَجَازِ بِدَارِ، میرے اب کی قسم تمہارے لیے ذو المجاز میں کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ابیہ ہے، ابیہ یہ یہاں پر یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہے اور ابیہ کہا گیا، لہذا پتہ چلا کہ اس میں واو کا جو ہے وہ رد کیا جائے گا اور پھر یا بنا کر اس کا یا میں ادغام کر لیا جائے گا، لہذا یہ ابیہ تو یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب اور اخ یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، معنوی اعتبار سے بھی لفظی اعتبار سے بھی، تو جو اب والا حکم ہے وہ اخ میں بھی جاری کر لیں گے، یہ اس طرح جو ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَحَمَلَ الْأَخَ عَلَى الْأَبْ، اخ کو محمول کیا ہے کس پر؟ لِتَقَارُبِهِمَا لَفْظًا وَمَعْنًا، دونوں کے لفظاً اور معنًا تقارب کی وجہ سے۔ معنوی اعتبار سے تقارب کیسے ہے؟ ابن اور اخن دونوں قریبی رشتے ہیں، لہذا یہ تو اس اعتبار سے، اور لفظی اعتبار سے بھی تقارب کیسا ہے کہ یہ دونوں کے آخر میں واو ہے اور وہ محذوف کیا جاتا ہے، لہذا جب اب میں اس کا رد کر لیا گیا تو اخ میں بھی اس کا رد کر لیا جائے گا۔ لیکن شارح نے فرمایا کہ جی مصنف نے اپنی کتاب میں جو ہے اپنی شرح میں اس کا رد اس انداز سے کیا کہ جی یہ خلاف قیاس بھی ہے اور خلاف استعمال بھی ہے، فصحاء کا استعمال ایسے نہیں ہے۔ تو فصحاء کے استعمال میں ایسے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ کیا کرتے ہوں، وہ اب اور اخ کی اضافت کے وقت واو کا جو ہے وہ لوٹا لیتے ہوں، اور قیاس بھی جو ہے اس کا کوئی تقاضا نہیں کر رہا۔ تو فرماتے ہیں وَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے ایک جواب تو یہ دیا ہے اپنی شرح میں بِأَنَّ ذَلِكَ خلاف القیاس، کہ یہ کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے، اور خلاف استعمال الفصحاء، اور فصحاء کے استعمال کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ یہاں پر ایک احتمال بھی ہے، اور ظاہر ہے جہاں احتمال ہو وہاں استدلال تو ہو نہیں سکتا، وہ اس طریقے پر کہ یہ جو ابیہ کا کلمہ ہے، یہ ابیہ یہ اب کی جمع ابینہ ہو، اور پھر ابینہ کی اضافت کر لی گئی ہو یا متکلم کی طرف۔ ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ہاں مسلمیہ بھی پڑھ لیا، مسلمیہ بھی پڑھ لیا، اور مسلمیہ بھی پڑھ لیا، جب وہ کسر کی حالت میں ہو اور جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہو، تو جب ابینہ کی یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو نون تو گر جائے گا اضافت کی وجہ سے، پھر آخر میں یا رہ جائے گی اور یا کا آگے یا میں ادغام ہو جائے گا تو ابیہ ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی اس طرح اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مفرد ہو ہی نہ بلکہ کیا ہو۔ اب اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ جی ابیہ تو ابینہ ہے، تو ابینہ تو مستعمل ہی نہیں ہے، آبا ہے نا جمع، اب کی جمع کیا ہے؟ آبا ہے، ابونا اور ابینا تو ہے نہیں، تو اس کا بھی آگے جو ہے وہ ایک استدلال انہوں نے کیا ہے کہ جی یہ اس کی جمع ابینا آتی ہے اور ابینا کا استعمال ہے، اور ایک شاعر کا جو ہے ایک شعر بھی انہوں نے ذکر کیا، فلما تبین اصواتنا، فلما تبین اصواتنا بکینا وفدیننا بالابینہ۔ یہاں پر دیکھیں کہ جی یہ وفدیننا بالابینہ، ابینہ میں جو الف ہے آخر میں، یہ تو شعر کے وزن کے لیے لاحقہ اور جو حرف روی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو اس کا، تو لہٰذا یہ اس کی وجہ سے اس کا اضافہ کر لیا گیا ہے، تو اصل تو ابینہ ہی ہے، اصل کیا ہے؟ ابینہ ہے، اور یہ اب کی جمع ہے یہاں پر، تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس شعر میں ابینہ استعمال ہوا، تو یہ بھی اس کے اندر کیا ہے؟ ایک احتمال ہے۔ فلما تبین، چلو شروع سے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَأَجَابَ مع انہ یحتمل، ساتھ اس کے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے ان یکون المقسم بہ، کہ یہ جو یہاں پر مقسم بہ ہے، وہ ابیہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مقسم واو قسم کا ہے، ابیہ مقسم بہ ہے، ای ابیہ جمع ابن، یہ کیا ہے؟ یہ اب کی جمع ہے، یہ اب مفرد کی حالت میں نہیں ہے۔ فاصلہ ابینہ، اس کی اصل ابینہ ہے۔ سقطت النون فی الاضافۃ، نون اضافت میں گر گئی، فاجتمعت یاء، اور پھر وہ اس کا اجتماع ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ۔
تو فاجتمعت یا آنی، دو یا ایک ساتھ جمع ہو گئے، فأدغمت الأولی فی الثانیہ، تو لہٰذا یہ ادغام کر لیا گیا پہلے کا دوسرے میں، فصار ابیہ، تو یہ ابیہ بن گیا۔ اب اعتراض ہو جائے گا کہ جی ابینا تو استعمال ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وقد جاء جمعہ ہکذا، اور اس کی جمع اسی طرح آئی ہے شاعر کے شعر میں، فلما تبین اصواتنا بکینا وفدیننا بالابینا۔ آگے جو ہے شارح نے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے، ای لما سمعنا وعلمنا اصواتنا، کہ جب انہوں نے سنی ہماری آوازیں اور جان چکی، تو بکینا، وہ عورتیں رونے لگی، وقلنا لنا، اور انہوں نے ہم سے کہا، آباؤنا فداؤکم، ہمارے آباء و اجداد تم لوگوں کے اوپر کیا ہو جائے۔ تو شعر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، فلما تبین اصواتنا، جب ہماری آوازیں واضح ہو گئی، بکینا، تو وہ رونے لگ گئی، وفدیننا بالابینا، اور اپنے آبا کو ہمارے اوپر فدا کرنے لگی۔ تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں دیکھیں یہ ابینا اس طرح استعمال ہوا ہے، تو ابیہ کے اندر ایک احتمال یہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اسماء ستہ میں سے ابن اور اخن ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے حمن اور حنن۔ حمن اور حنن کی جب اضافت کی جائے گی یا متکلم کی طرف، تو یوں کہا جائے گا حمی اور ہنی۔ کیا کہا جائے گا؟ حمی اور ہنی کہا جائے گا۔ اور حمی اور ہنی یہ تو بالکل ابی اور اخی کی طرح ہی ہے، یہ بالکل کس طرح ہے؟ ابی اور اخی کی، یہ بھی محذوفۃ الاعجاز ہے، ان کا آخری کلمہ واپس نہیں لایا جائے گا ابن اور اخن کی طرح۔ تو دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں امام مبرد کا اختلاف نہیں ہے۔ پہلی صورت میں اختلاف ہے، اور اس صورت میں کیا ہے؟ اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے۔ جی باقی اس کی وضاحت جو ہے وہ وہی ہے کہ جی یہاں پر جو آخری کلمہ ہے اس کو واپس نہیں لایا جائے گا، اور یا متکلم کی طرف اضافت کے وقت کیا کہا جائے گا؟ ابی اور حمی اور ہنی ہی کہا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کیا وَتَقُولُ حمی و ہنی، تو فرماتے ہیں کہ تقولو کا جو فاعل ہے وہ امرأہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ امرأہ ہے۔ اس وجہ سے کہ حمن اور حنن کی جو اضافت ہے وہ صرف عورت کی طرف ہی ہو سکتی ہے۔ جو دیور وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو رشتے ہوتے ہیں عورت کی رشتہ داریاں جو مرد کی وجہ سے بنے ہوں، تو چونکہ اس کا تعلق صرف اس عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تقولو یہ کوئی عورت ہی کہہ سکتی ہے کہ میرا دیور، ہاں، اب شوہر تو نہیں کہہ سکتا عورت کی جو ہے عورت کے بھائی کے لیے کہ یہ میرا دیور ہے، تو کون کہتی ہے؟ اس وجہ سے تقولو کا لفظ ذکر کیا۔ تقولو ای امرأۃ قائلۃ، یعنی ایک کہنے والی عورت کہہ رہی ہے، لامتناع اضافت الحم الی المذکر، ہم کے مذکر کی طرف اضافت کے ممتنع ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہے گی؟ حمی اور ہنی کہے گی، بلا رد المحذوف، محذوف کے رد کے بغیر، عند الاضافت الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف اضافت کے وقت۔ باقی دونوں تو ایک جیسے ہیں، الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا فَصَلَهُمَا عَنْ أَخِي وَأَبِيهِ، ان دونوں کو الگ کیا اخی اور ابی سے، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ عَنِ الْمُبَرَّدِ فِيمَا فِي الْمَشْهُورِ مَا يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْجَمْهُورِ، اس لیے کہ منقول نہیں ہے مبرد سے ان دونوں کے بارے میں مشہور روایت میں، مشہور اقوال میں، ما یخالف مذہب الجمہور، جو جمہور کے مذہب کے مخالف ہو۔ باقی رہ گیا کہ بعض حضرات تو فرماتے وَإِن نَقَلَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ الْخِلَافُ فِي الْأَسْمَاءِ الْأَرْبَعَةِ، اگرچہ بعض نے یہ اختلاف ان سے پورے ان چار میں ہی جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ چاروں میں وہ یوں کہتے ہیں کہ جی جیسے ابیہ اور اخیہ کہیں گے، اسی طرح حمیہ اور ہنیہ بھی کہیں گے، لیکن وہ بعض ہیں، وہ مشہور قول کے مطابق کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ جی 4 لفظ ہو گئے۔ آگے جو ہے وہ اگلا لفظ ہے فمن۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ فمن کا، تو فرماتے ہیں کہ جی فمن کی جب اضافت کی جائے گی یا متکلم کی طرف، تو یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اس کی اصل کیا ہے فمن کی؟ جی فوہن ہے، ہاں، تو لہٰذا آخر تو ویسی حذف ہو گیا، اب رہ گیا درمیان میں واو،
ٹھیک ہے، تو اس واو کا معاملہ ہے، تو یہ وہ جو ہا ہے اس کو نصب منسیان بنا لیتے ہیں، جو واو ہے واو کو کبھی واپس لے آتے ہیں، کبھی اس کو میم سے تبدیل کرتے ہیں، عام استعمال میں اس کو میم سے ہی جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو یہ واو اور میم جو ہے وہ قریب المخرج ہیں، اس میں میم میں آسانی ہے تو واو کو پھر میم سے تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب جب اس کی یائے متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو یہی دو صورتیں ہوں گی، اس واو کو واپس لایا جائے گا اور پھر اس کو جو ہے وہ یا سے تبدیل کر لیا جائے گا اور پھر یا کا یا میں ادغام کر لیا جائے گا۔ اکثر صورت یہی ہے کہ فمن کو فیا پڑھیں گے، کیا ہے فیا پڑھیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح جو ہے وہ یا کو واو کو یا سے بدل کر پھر آگے یا کا یا میں ادغام کریں گے۔ بعض حضرات کے نزدیک اکثر تو یہی ہے، جبکہ یہ بھی فمی بھی کہا گیا ہے۔ بعض استعمالات میں واو کو جو ہے وہ جو میم بنایا گیا تھا، میم اپنی حالت پر برقرار ہے اور میم کے ساتھ ہی کیا لگا دیتے ہیں، یا متکلم لگا دیتے ہیں۔ وَيُقَالُ فِي فَمٍ، اور فمن میں کہا جائے گا حال اضافته الى یا المتکلم، یا متکلم کی طرف اضافت کی حالت میں فیا کیا کہا جائے گا، بالرد والقلب والادغام، رد قبل اور ادغام۔ رد کا مطلب واو کو واپس لایا جائے گا، قلب کا مطلب یا سے اس کو تبدیل کر لیا جائے گا، اور ادغام کا مطلب یا میں اس کا ادغام۔ فی الاکثری، اکثر کا مطلب ای فی اکثری مواردی استعمالاتی ہی، یعنی اس کے استعمال کے اکثر مواقع میں، استعمال کے اکثر مواقع۔ وفمی فی بعضها، اور فمی کہا جائے گا اس کے بعد استعمال میں، اور اس کی صورت کیا ہے، یعنی فی بعضها ابقاء المیم المعوض عن الواو، اس میم کو باقی رکھتے ہوئے جو واو سے عوض میں ہے، عند قطعہ عن الاضافت، اضافت سے قطع کے وقت، اضافت سے قطع کے وقت فمن بولتے ہیں، اضافت سے جب اس کو قطع کر لیا جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں، فمن بولتے ہیں۔ واو کو میم سے بدل لیتے ہیں تو فمن، اب جب اضافت کریں گے تو پھر اسی میم کو باقی رکھیں گے، اس کو دوبارہ واو سے تبدیل کر کے فیا، وہ اس استعمال میں نہیں کہتے۔ جی پتہ چلا؟ بولیں تو اسماء ستہ میں سے کتنے ہو گئے، ابن، حمن، حنن اور اسی طرح فرماتے ہیں وَإِذَا قُطِعَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ عَنِ الْإِضَافَةِ۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 5 اسماء آپ لوگوں نے پڑھ لیے، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی اضافت سے جو ہے وہ ان کا انقطاع کر لیا جائے، اضافت سے ان کو کاٹ لیا جائے، تو پھر یوں کہا جائے گا اخن، ابن، حمن، حنن اور فمن۔ یہ بالحرکات الثلاث کا جو تعلق ہے یہ فمن کے ساتھ ہے، بالحرکات الثلاث کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ فمن کے ساتھ ہے، اور فمن میں فا کے ساتھ ہے، بالحرکات الثلاث کے ساتھ اس کو پڑھنا ٹھیک ہے، فمن، فمن ضمہ کے ساتھ، اور فمن فا کے کسرہ کے ساتھ، تو یہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَكِنَّ فَتْحَ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْهُمَا، فمن، فمن، فمن تینوں جائز ہے، لیکن ان تینوں میں سے فصیح کون سی صورت ہے کہ جی فا کو مفتوح پڑھ کے جو ہے وہ فمن اس کو کہہ لیا جائے، یوں زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ افصح ہے۔ تو فرماتے ہیں بالحرکات الثلاث، تینوں حرکتوں کے ساتھ، لیکن فتح الفاء افصح، لیکن فا کا فتحہ یہ زیادہ فصیح ہے ان دونوں سے مراد من الضم والکسر۔ باقی آگے فرماتے ہیں کہ حمن کے اندر جو ہے کچھ اور بھی وضاحتیں ہیں، حمن کے اندر کچھ اور بھی وضاحتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ یدن کی طرح ہو، کس کی طرح ہو، یدن کی طرح، جیسے یدن کی حالت رفعی، نصبی اور جری ہوتی ہے، یا متکلم کے علاوہ کی طرف جب اضافت ہو تو وہی سارے احکامات اس پر بھی جاری ہوں گے۔ لہٰذا جب اضافت نہ ہو تو یوں کہیں گے ھذا حمن، یدن کی طرح، جیسے ہم بولتے ہیں ھذا یدن، تو ھذا حمن، اور جب یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف کریں گے تو یوں کہیں گے ھذا حمو کی، کیا کہیں گے، ھذا حمو کی۔ رأیت حمن حالت نصبی میں، رأیت حما کی، مررت بحمن، مررت بحمی کی، یہ مکمل طور پر یدن کے کلمہ کی طرح اس کا اعراب ہوگا، رفع، نصب اور جر میں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خب ان کی طرح بن جائے، کس کی طرح ہو، خب ان کی طرح۔ خب ان کی صورت کیا ہے کہ جی آخر میں حمزہ لگا دیا، لہٰذا حالت رفع میں یوں کہا جائے گا ھذا حم ان،
یا یوں کہیں گے ھذا حمء کی جب وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو حالت رفع میں، رأیت حمأ رأیت حمأکی یوں کہیں گے حالت نسبی میں، اور مررت بحمء مررت بحمئکی یوں حالت جری میں کہیں گے، یعنی حمزہ کی وجود کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت حمن کی یہ ہے کہ یہ دلون کی طرح ہو۔ کس کی طرح استعمال ہو؟ دلون، یعنی آخر میں جو واو ہے اس کو وجود دے دیا جائے اور اس کو پڑھا بھی جائے رفعی نسبی اور جری حالت میں۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ یا متکلم کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، یا تو بغیر اضافت کے ہو یا پھر جو ہے وہ اضافت ہو لیکن یا متکلم نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ ھذا حمو، کیا ہے؟ ھذا حمو ھذا حمو کی، رأیت حموا رأیت حمو رأیت حمو کی، مررت بحمو اور مررت بحمو کی۔ یہ تین صورتیں ہو گئی۔ اگلی صورت یہ ہے کہ یہ عصا کی طرح ہو۔ کس کی طرح ہو؟ جیسے عصا میں الف ہے اسی طرح کا الف اس کے آخر میں ہو، یوں کہا جائے گا۔ جیسے ھذا عصن پڑھتے ہیں تو یوں پڑھیں گے اس کو حالت رفعی میں ھذا حمن، اور جیسے عصا کا پڑھیں گے ویسے اس کو کیا پڑھیں گے؟ ھذا عصا کا، رأیت حمن رأیت حما کا، مررت بحمن جیسے آپ پڑھتے ہیں مررت بعصن، ہاں اسی طرح یہ بھی ہوگا مررت بحمن اور مررت بمطلقاً۔ کیا ہے؟ مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ای جواز حمن مثل هذه الاسماء الاربعۃ مطلقاً، کہ جی یہ مفرد ہو یا اضافت کی حالت میں ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے ید حالت اضافی میں ہوتا ہے یا مفرد حالت میں ہوتا ہے بغیر اضافت کے، تو یہ جو چار اسماء آپ لوگوں نے پڑھے ہیں مطلقاً ان کی طرح اس کا استعمال ہوتا ہے، چاہے یہ اضافت کی حالت میں ہو یا اضافت کی حالت میں نہ ہو۔ کون سی اضافت مراد ہوگی پھر؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف جو اضافت ہوگی وہ مراد ہوگی۔ یا متکلم کا تو حکم آپ لوگوں نے اوپر پڑھ لیا۔ تو فرماتے ہیں مطلقاً، مطلق طور پر، ای جواز حمن مثل هذه الاسماء الاربعۃ، یعنی حمن کا جائز ہونا ان چار اسماء کی طرح مطلق طور پر ہے بغیر مقید ہونے کے، بحال الافراد او الاضافت، افراد یا اضافت کی حالت میں، بل تجیء هذه الوجوہ فیہ، بلکہ یہ ساری وجوہ اس میں آتی ہیں، فی کل من حالتی الافراد والاضافت، اضافت اور افراد کی دونوں حالتوں میں سے ہر ایک حالت کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ بولو۔ آگے جو حنن ہے، حنن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جی یہ یدن کی طرح مطلقاً طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مطلق طور پر استعمال ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جی چاہے یہ مطلق ہو، جو ہے وہ مفرد ہو بغیر اضافت کے ہو یا پھر اضافت کی حالت میں ہو، اس کا استعمال یدن کی طرح ہی ہوگا۔ وجاء حنن مثل یدن، اور حنن یہ جو ہے کس کی طرح آیا ہے؟ یہ یدن کی طرح آیا ہے مطلق طور پر، ای فی الافراد والاضافت، یعنی افراد کی حالت میں اور اضافت کی حالت میں۔ یوں کہا جائے گا ھذا حنن رأیت حنن مررت بحنن، ھذا حنو کی، رأیت حنا کی اور مررت بحنی کی۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ آسان ہے بالکل۔ وذو لا یضاف الی مضمر، آگے اسماء ستہ میں سے آخری ہے ذو۔ ہاں تو ذو کے بارے میں فرمائے کہ جی یہ کسی بھی ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو سکتی، کسی ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو سکتی، اور ضمیر میں یا متکلم بھی ہے تو مطلب یا متکلم کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو سکے گی، الا علی الشذوذ، مگر کیسے؟ ہاں آگے وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذو کی جو وضع ہے وہ یہ ہے کہ جو اسماء جنس ہوتے ہیں، اسماء جنس کو کسی چیز کے لیے بطور صفت کے استعمال جب کرنا ہو تو براہ راست نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم یوں نہیں کہہ سکتے زید علم، زید مال، ہاں تو زید کے ساتھ ذات پر اسم جنس کے ذریعے سے براہ راست حکم نہیں لگ سکتا، لہذا جب اسم جنس کے ذریعے سے کسی چیز کی صفت لانی ہو تو براہ راست تو ہو نہیں سکتی وہ صفت، تو درمیان میں ذو کا واسطہ لایا جاتا ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں زید ذو مال،
ہاں زید ذو علم، تو یہ جو ذو عقل ذو فہم، تو یہ عقل فہم سمجھ یہ اس طرح کی چیزیں براہ راست نہیں جڑ سکتی، تو پھر کیا کرتے ہیں درمیان میں ذو، تو ذو کی جو بناوٹ ہے، ذو کی جو وضع ہے وہ یہی ہے کہ یہ بطور واسطہ کے ہے، اسم جنس کو بطور صفت کے کسی کے لیے استعمال کرنے کی، اور جو ضمائر ہے وہ اسماء جنس تو ہے ہی نہیں، جو ضمائر ہے چاہے یا ہو یا کے علاوہ ہو یہ اسم جنس نہیں ہے، تو لہٰذا یہ پھر ضمیر کی طرف بھی اس کی اضافت نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ وُزِعَ وُصْلَةً، اس لیے کہ یہ جو ذو ہے اس کو وسیلہ بنایا گیا ہے الی الوصف باسماء الجنس، اس اسماء جنس کے ساتھ وصف بنانے کے لیے، والضمیر لیس باسم جنس، اور ضمیر یہ اسم جنس نہیں ہے، وقد اضیف الیہ علی سبیل الشذوذ، اور یہ علی سبیل الشذوذ ضمیر کی طرف بھی اس کی اضافت ہو چکی ہے، جیسے شاعر کا قول ہے انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، کہ فضل والے وہ فضل لوگوں میں سے وہ فضل والے ہی سمجھتے ہیں۔ فضل والوں کی فضیلت کون سمجھتے ہیں؟ جو خود اصحاب الفضل ہوتے ہیں، جن میں خود کوئی کمال نہیں ہوتا تو وہ کسی صاحب کمال کے کمال کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووہ، بے شک ذو الفضل کو لوگوں میں سے اہل فضل ہی جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ جی آگے اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ اگر یہاں پر ماتن یوں کہتے کہ جی ذو یہ صرف اسم جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں ہوتا، تو یہ بات زیادہ شامل ہو جاتی، اسم جنس کے علاوہ باقی کی بھی نفی ہو جاتی۔ یہاں انہوں نے کیا کہا ہے؟ مضمر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، تو مضمر کے علاوہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف ذو کی اضافت نہیں ہوتی، وہ تو صرف اسم جنس ایک خاص صورت ہے جس کی طرف جو ہے وہ ذو کی اضافت ہوتی ہے، باقی تو تمام چیزوں کی طرف نہیں ہوتی۔ تو اگر یوں کہتے ماتن کہ جی صرف ذو کی اضافت اسم جنس کی طرف ہو سکتی ہے، اسم جنس کے علاوہ کس طرف نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ بات زیادہ شامل ہوتی، زیادہ اس کا فائدہ ہوتا۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہاں اصل میں ایک خاص بات چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے اسماء ستہ کی یا متکلم کی طرف اضافت۔ یہی بات چل رہی ہے نا کہ جب اسماء ستہ مضاف ہوں یا متکلم کی طرف، ہاں تو وہ بات چل رہی ہے، باقی ان کے بارے میں تو ساری وضاحتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ جب یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو تو وہاں پر یہ ساری بات، تو یہاں چونکہ ضمیر کے ساتھ ہاں نسبت ہو اور ضمیر کی طرف اضافت ہو، ان کے کچھ الگ احکامات ہیں، آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب ان کا الگ حکم ہے، ہمن کا الگ ہے، فمن کا الگ ہے، تو یہ تھا کہ شاید ذو کا بھی کوئی الگ معاملہ ہو ضمیر کے ساتھ یا متکلم کے ساتھ، تو یہاں پر یہ اس تخصیص کی نفی کے لیے اس انداز سے فرمایا کہ جی ذو کی اضافت یا کی طرف اور ضمیر کی طرف نہیں ہو سکتی۔ جی وَلَوْ قِيلَ لا یضاف، ولو اگر یوں کہہ دیا جاتا، عبارت اگر ماتن یوں کہتے لا یضاف الی غیر اسم الجنس، یوں کہہ دیتے کہ جی ذو کی اضافت غیر اسم الجنس کی طرف نہیں ہو سکتی، لکان اشمل، تو یہ بات زیادہ شامل ہوتی، تمام صورتوں کو، چاہے وہ ضمیر ہو یا غیر ضمیر ہو، سب کو شامل ہوتی۔ تو آگے خود ہی جواب دیا وَكَأَنَّهُ خَصَّ الْمُضْمَرَ بِالذِّكْرِ، گویا کہ مصنف نے ضمیر کو ذکر کے ساتھ خاص کیا، لِأَنَّهُ كَانَ لِبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ، اس لیے کہ ان اسماء میں سے بعض کے لیے ایک خاص حکم تھا عند اضافتہ الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف اضافت کے وقت، یا متکلم کی طرف جب اسماء ستہ مضاف ہو تو ان کا ایک خاص حکم تھا، فنفى اضافتہ الی المضمر مطلقاً، تو مطلقاً کیا کر لیا، مضمر کی طرف اضافت کی نفی کر لی، نفیاً لاختصاصہ، اس کے اختصاص کی نفی کے لیے کہ جی ذو کا اس طرح کوئی خاص حکم نہیں ہے، بحکم خاص، کسی خاص حکم کے ساتھ، باعتبار اضافت الیہ، اس کی طرف اضافت کے اعتبار سے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، لِأَنَّهُ كَانَ لِبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ، اس لیے کہ بعض ان اسماء کے لیے ایک خاص حکم تھا یا متکلم کی طرف اضافت کے وقت، فنفى اضافتہ الی المضمر مطلقاً، تو مطلقاً مضمر کی طرف اس کی اضافت کی نفی کی، نفیاً لاختصاصہ بحکم خاص، ایک خاص حکم کے ساتھ اختصاص کی نفی کے لیے، یا متکلم کی طرف اضافت کے اعتبار سے کہ جی یا متکلم کی طرف جب اضافت ہو اگر بالفرض ذو کی، تو اس طرح اس کا کوئی خاص حکم
نہیں ہے۔ خاص حکم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ذو کی ضمیر کی طرف اضافت ہی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں ولا یقطع، اور یہ جو ہے اضافت سے اس کا قطع نہیں ہوتا، یہ کبھی اضافت سے اس کا جو ہے وہ الگ یہ نہیں ہوتا۔ وذو ولا یقطع، اور اس کو کاٹا نہیں جاتا، یعنی ذو کو اضافت سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اپنی ذات کے حساب سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ذو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت ہو، اس کی وضع کس مقصد کے لیے ہے؟ تاکہ اسم جنس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ لیا جائے بطور صفت کے، حکم لگانے کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ذو جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے مضاف ہو کر ہی استعمال ہوگا، ذاتی طور پر اس کا اپنا کوئی جو ہے وجود نہیں ہو سکتا۔ لِأَنَّ وصلۃ الی اسماء الاجناس، اس لیے کہ اس کا اسماء الاجناس کی طرف وسیلہ بنانا، لیس الا باضافتها الیہا، یہ نہیں ہو سکتا مگر اس اسم جنس کی طرف اس کی اضافت کے ساتھ ہی، یہ اضافت کے ساتھ ہوگا، پھر جا کر یہ اس کا جو وصلہ ہونا ہے، وسیلہ ہونا ہے، وہ ثابت ہوگا، وگرنہ تو یہ بطور وسیلے کے پھر استعمال ہی نہیں ہو سکے گا۔